اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں عامر شہزاد امان جی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل شام کے وقت جو الیکشن ہوا ہے وزیر اعلیٰ کا، اور اس میں دو امیدوار تھے، ایک جناب حمزہ شہباز شریف صاحب اور دوسرے کے چودھری پرویز الہی صاحب۔ اور یہ ڈپٹی جو اسپیکر تھے انہوں نے ایسی کایا پلٹی ہے کہ 186 ووٹ لینے والے امیدوار کے مقابلے میں 179 ووٹ لینے والے امیدوار کو کامیاب قرار دے دیا ہے۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ خود امیدوار وزارت اعلیٰ کا، اور وہ خود اس کا جو اپنا ووٹ اپنے آپ کو وہ دے رہا ہے وہ بھی کاؤنٹ نہیں کیا گیا۔ ایسا مذاق کیا گیا ہے، ایسا آئین پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر اس سب کردار کے پیچھے زرداری صاحب کو کریڈٹ دینا تو نہ بھولیں۔ زرداری بیسیکلی ماسٹر مائنڈ ہے اس ساری گیم کے پیچھے، اور اس کی ذاتی مجبوریاں بھی ہیں۔ پہلے وہ بدلے لے رہا تھا، بدلہ کیا جی، وہ نون لیگ کو تباہ و برباد کرنے کے دہانے پر تھا۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ضمنی انتخابات جو پیچھے ہوئے ہیں اس میں زرداری اس میں بالکل 99% کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اور عمران خان کا بیانیہ جیتا ہے، نون لیگ کو مار پڑی ہے، زرداری صاحب کو تو اس میں کوئی بھی فرق نہیں پڑا۔ لیکن اب اس بڑھتی ہوئی عمران خان صاحب کی مقبولیت کی وجہ سے زرداری صاحب کو خود اپنی سندھ کی پوزیشن بھی کمزور اور لڑکھڑاتی ہوئی نظر آنے لگی ہے۔ اور اب جو اس وزارت اعلیٰ کے الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے شجاعت صاحب سے ایک لیٹر کا بہانہ لے کر، اور اس میں بذات خود وہ اپنے آپ کو بھی محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آیا اگر عمران خان اسی طرح روز پاپولر ہوتے رہے اور پنجاب میں اب اس کی اگر حکومت بن گئی تو کل آنے والے جنرل الیکشن میں وہ وفاق میں بھی 2/3 اکثریت سے کامیاب ہو جائے گا، اور 2/3 نہیں بلکہ وہ سندھ میں بھی ان کو ٹھیک ٹھاک رگڑا لگا دے گا۔ تو زرداری کی بیسیکلی جو ہے نا پریشانی اپنا اب سندھ ہے، وہ جتنا اس نے کرنا تھا نون لیگ کو تباہ وہ اس نے کر لیا، کاف لیگ کے خاندان کو اس نے برباد کرنا تھا وہ بھی اس نے کر لیا، لیکن اب وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے عمران خان کو پیچھے دھکیلنے پہ لگا ہوا ہے تاکہ وہ خود اپنی پوزیشن کو مستحکم کر سکے۔ اور خواب تو وہ ویسے بھی اپنا سنا چکا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو بلاول زرداری صاحب کو وزیر اعظم کے سیٹ یا عہدے پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ڈپٹی اسپیکر کی ایک اور بات کرتا چلوں کہ انہوں نے کہا کہ میں پارلیمانی جو ان کا فیصلہ ہے کاف لیگ کی پارلیمانی کمیٹی کا، وہ فیصلہ تو میں تسلیم ہی نہیں کرتا کیونکہ میرے پاکٹ میں زرداری جمع شجاعت صاحب کا خط موجود ہے۔ ویسے یہ خط کی بھی دو کہانیاں ہیں، عجیب کہانیاں ہیں۔ میری کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ ایک خط تو عمران خان صاحب نے دکھایا تھا اور دوسرا خط یہ ہے، اس میں فرق میں واضح کرتا چلوں آپ کے سامنے۔ وہ خط افواج پاکستان کے پاس موجود ہے، ان کے سربراہان کے پاس موجود ہے، آپ کے موجودہ وزیر اعظم جو کہ مسلح ٹولہ ہے شہباز شریف صاحب ان کے پاس موجود ہے، اور باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بھی موجود ہے۔ اور اگر آپ کو کچھ شکوک و شبہات ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان جو ایک بیانیہ بنا رہا ہے وہ سراسر غلط ہے، تو آپ کیوں نہیں تحقیقات کروا لیتے اس خط کی؟ کروائیں نا تحقیقات۔ سب جو مقتدر حلقے ہیں، جو مین ادارے ہیں، سب کے پاس تو وہ خط موجود ہے، کریں نا ذرا اس کو لے کے آئیں ذرا عوام کے سامنے، بتائیں اس کے ڈرا بیک، اس کے پیچھے کیا کیا باتیں ہیں، بتائیں کہ اس کے کس کس کے مفادات اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان کا اگر بیانیہ غلط لگتا ہے آپ لوگوں کو تو سامنے لائیں ساری چیزیں اور نقصان پہنچائیں اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو۔ اور اس خط سے موازنہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک لیٹر عمران خان صاحب نے بھی لکھا تھا جب یہ 20 لوٹے جو پچھلے منحرف ہوئے تھے اور ان کو ڈی سیٹ کر دیا تھا، اس میں عمران خان صاحب نے خط لکھا تھا اور وہ خط واپسی ریجیکٹ کر دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی کے صدر کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، جبکہ پارلیمانی پارٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو یہ اختیارات حاصل ہیں۔ پارلیمانی پارٹی کی طرف سے وہ لیٹر آتا ہے جس کی بیس پر آگے چل کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو پارلیمانی جو کاف لیگ کا بھی فیصلہ تھا پارلیمانی پارٹی کا جو ان کی سربراہ تھے، اور انہوں نے باقاعدہ پرویز الہی صاحب کو، اور یہ بیسیکلی ہیں بھی کاف لیگ سے، پی ٹی آئی کا امیدوار ہے لیکن وہ پی ٹی آئی کی جماعت میں سے نہیں ہے، پی ٹی آئی تو خود ووٹ کر رہی ہے جناب کاف لیگ کو۔ تو کاف لیگ یہ ایسا تماشا بنا ہے کہ شجاعت صاحب کے خط کے مطابق کہ کاف لیگ اپنی ہی جماعت کے اپنے ہی امیدوار کو ووٹ نہیں کر سکتی جی، یہ عجیب منطق جڑی ہے انہوں نے جی۔ اچھا جی، اور وزیر اعلیٰ پرویز الہی جو کہ خود امیدوار ہیں وزیر اعلیٰ کے اور ان کا اپنا ووٹ بھی اپنے لیے شمار
نہیں کیا گیا کل جی. یہ عجیب قسم کا صورتحال ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو مسلط شدہ ٹولہ ہے اس کے پاس اب کچھ نہیں ہے. یہ اپنی مقبولیت کے اکثریت تو ہے ہی نہیں ان کے پاس, اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی مقبولیت جو کوئی ذرا برابر بھی بچی تھی وہ بھی کھو چکے ہیں. اور اب یہ عمران خان صاحب کو ڈیمیج کرنے کے لیے اس ملک کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں, اور اب یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک مارشل لاء کا نفاذ قائم کر دیا جائے. اچھا جی, مارشل لاء کا نفاذ قائم کروانا چاہتے ہیں. جی ہاں, یہ میں بالکل واضح الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے جنرل الیکشن میں ان کو واضح شکست نظر آ رہی ہے, کیونکہ وہ ابھی رزلٹ صاحب کا ضمنی 17 جولائی کو جو ہوا تھا اس میں دیکھ چکے ہیں کہ عمران خان نے ان کو کس طرح پھینٹا لگایا ہے. اور اس سے اب جنرل الیکشن سے یہ بچنے کے لیے یہ والے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں, اور یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, اور بدلے میں یہ ریئیکشن چاہتے ہیں. اور میں یہ آپ کو کلیئر بتا دینا چاہتا ہوں, اور ریئیکشن آئے گا بھی صحیح. اب یہ پہلے والی وہ سیاست نہیں رہی, پہلے والی وہ عوام نہیں رہی کہ آپ کے سیاسیوں کو جو آپ نے چولہن بیچنا ہو وہ بیچ دیا جی, ہم جی کر کے بیٹھ جائیں. تو اب ایسا نہیں ہے, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جی, باشعور لوگ ہیں, اب وہ سیاست کو بھی سمجھ گئے ہیں اور سیاستدانوں کی چالوں کو بھی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں. تو سپریم کورٹ کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ملک کو تباہ کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں, یا پھر وہ عوام کی رائے کو, عوام جس کو مینڈیٹ دینا چاہتی ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں. تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے بہت کچھ جڑا ہوا ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ التجا ہے کہ قانون کی بالادستی کو قائم رکھا جائے اور باقاعدہ جو قانون کو ملحوظ خط رکھ کر اپنا فیصلہ سنائیں, اور جس کی اکثریت بنتی ہے پنجاب میں اس کو حکومت بنانے دینا چاہیے. اور یہ حمزہ شہباز اور جو اس کا ٹولہ ہے جیلی مینڈیٹ لے کر جو آئے ہوئے ہیں ان کو گھر کی راہ دکھانی چاہیے, ورنہ عوام میں بہت غصہ ہے, بہت غضب ہے, اور بڑے پیمانے پر ریئیکشن آئے گا اس کا. اور اس سب کا ذمہ دار یہ جو مسلط شدہ ٹولہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ اور اب عدلیہ کا رول بھی اس میں واضح ہو جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو کس طرف دیکھ رہے ہیں یا کس سمت میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں, کہ کیا وہ واقعی آئین و قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں یا کہ پھر ان ڈاکو چوروں لٹیروں کے ساتھ ہیں. تو امیدیں بڑی وابستہ ہیں جی, انشاءاللہ اللہ نہ کرے کہ کوئی حالات خراب ہوں, لیکن اگر انہوں نے ایسا ہی بیہیویئر اپنا جاری رکھا اور سپریم کورٹ سے کوئی مثبت یعنی کہ قانونی فیصلہ سامنے نہ آیا تو یقیناً یہ لوگ مارشل لاء کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں ملک کو. عوام نکلے گی, ریئیکشن ہوگا, لڑائی ہوگی, دنگے ہوں گے, فساد ہوں گے, اور اس کے بدلے میں یہ سب اب مارشل لاء کی طرف اس ملک کو دھکیلنا چاہتے ہیں, اور یہ آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی سوچ سمجھ کر اور قانون کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو. اب تک کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم.